آداب ایم اے فائنل اردو کلاس میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم میر انیس کے مرثیے کی تشریح کر رہے تھے۔ اب تک بہت سارے بندوں کی تشریح ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے جو بند پیش کیے گئے ان میں 2 بند خاص طور پر میدان کربلا میں حضرت امام حسین کے خیمے سے متعلق تھے، جس میں اس خیمے کی عظمت اور اس کی شان و شوکت کا بیان کیا گیا تھا۔ اس سے قبل کے بندوں میں میدان کربلا میں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن جنگ ہونی ہے اور حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی جام شہادت نوش فرمائیں گے۔ اس حوالے سے یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اب یہ صبح کا وقت ہو چکا ہے اور نماز کی تیاری ہے۔ اس حوالے سے یہ بند دیکھیں کہ ناگاہ چرخ پر خط ابیض ہوا یہاں، تشریف جا نماز پہ لائے شاہ زماں، سجادے بچھ گئے عقب شاہ انس و جاں، صوت حسن سے اکبر محرون دی اذاں، ہر ایک کی چشم آنسوؤں سے ڈبڈبا گئی، گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی۔ ناگاہ اچانک، چرخ آسمان، خط ابیض سفید لکیر، عیاں ہونا ظاہر ہونا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اچانک آسمان پر سفید لکیر ظاہر ہوئی ہے، یعنی کہ صبح کا وقت ہو گیا۔ جب آسمان پر سفیدی چھا جاتی ہے تو اس وقت فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس وقت حضرت امام حسین اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور جا نماز پر بیٹھ گئے۔ شاہ زماں یہاں حضرت امام حسین کے لیے لایا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے زمانے کے بادشاہ۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ سجادے بچھ گئے عقب شاہ انس و جاں۔ شاہ انس و جاں سے بھی مراد حضرت امام حسین، یعنی انسانوں اور جناتوں کے بادشاہ مراد حضرت امام حسین، یعنی حضرت امام حسین کے پیچھے، یعنی حضرت امام حسین آگے بیٹھے ہیں اور ان کے پیچھے جا نمازیں بچھ گئی ہیں، سجادے جا نماز۔ اور اس وقت حضرت علی اکبر جو حضرت امام حسین کے فرزند ہیں، انہوں نے اذان دی، اور وہ اذان حضرت امام حسن کی آواز میں تھی، یعنی ان کی آواز حضرت امام حسن کی آواز سے ملتی تھی۔ جب انہوں نے یہ اذان دی تو امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے جب اس اذان کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں میں آ رہی ہے۔ اس اذان کا اثر صرف انسانوں پر ہی نہیں تھا، بلکہ کائنات کی دوسری اشیاء پر بھی اس کا اثر ہو رہا تھا۔ اس کا ذکر کس انداز میں شاعر کر رہا ہے، آپ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں۔ کائنات کی کوئی بھی شے اس اذان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پا رہی۔ شاعرانہ کمال کی یہ صورت دیکھیے کہ چپ تھے طیور، جب اذان ہوئی تو پرندے خاموش ہو گئے، پرندوں نے اپنا چہچہانا بند کر دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہوئے بند ہو جاتے ہیں، کوئی چیز اگر یہاں تک کہ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی اذان سنتے ہیں بند کر کے، کوئی بھی کام ہم اپنا روک دیتے ہیں اور اذان سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو طیوروں نے، پرندوں نے چہچہانا بند کر دیا، خاموش ہو گئے اذان سننے کے لیے، اور پیڑ اس اذان کو سن کر وجد میں آ گئے، مستی میں آ گئے، بے خودی کے عالم میں آ گئے اور جھومنے لگے۔ جب کوئی اچھا کلام، بہتر کلام انسان سنتا ہے تو وجد میں آ کر جھومنے لگتا ہے، اس پر وہ کلام اثر کرتا ہے۔ تو اذان نہ صرف پرندوں کو متاثر کر رہی ہے بلکہ پیڑ بھی اس سے متاثر ہو کر جھوم رہے ہیں۔ اب پیڑوں کا جھومنا اپنے آپ میں ایک حسن تعلیل کا بھی کام کرتا ہے۔ تسبیح خواں تھے برگو گلو غنچہ و ثمر، اور پیڑ کی مناسبت برگ پتی، گل پھول، غنچہ کلی، ثمر پھل، یعنی کہ یہ سب پیڑ پر ہوتے ہیں۔ پھول بھی پیڑ پر ہوتا ہے،
کلیاں بھی پیڑ پر آتی ہیں، پتیاں بھی پیڑ پر آتی ہیں، وہ سب کے سب تسبیح خواں کرتے ہیں، تسبیح پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر رہے تھے اور پیڑ وجد میں جھوم رہے تھے۔ محو ثنا کلوخ و نباتات و دشت و در، اور صرف پیڑ اور پرندے ہی نہیں بلکہ نباتات کے ساتھ ساتھ جمادات، خلوخ ڈھیلے، دشت و در جنگل، سب جو ہے اس اذان کو سن کر اللہ تعالیٰ کی ثنا میں ڈوب گئے تھے، محو ہو گئے تھے۔ اور اس اذان کو سن کر صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ دریا کے جانور بھی منہ نکال کر اس اذان کو سن رہے تھے۔ اعجاز تھا کہ دل برے شبیر کی صدا، یہ حضرت امام حسین کے بیٹے دلبر کی آواز تھی یا کہ ایک اعجاز تھا، ایک معجزہ تھا، ایک کرشمہ تھا کہ ہر خشک و تر سے، خشک یعنی زمین، تر مانی پانی یعنی کہ زمین ہو یا سمندر ہو، ہر طرف سے تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ یہ اس اذان کا اثر تھا۔ آگے دیکھیں، ناموس شاہ روتے تھے خیمے میں زار زار، چپکی کھڑی تھی صحن میں بانوے نامدار، زینب بلائیں لے کے یہ کہتی تھی بار بار، صدقے نمازیوں کے مؤذن کے میں نثار، کرتے ہیں یوں ثنا و صفت ذوالجلال کی، لوگو اذاں سنو میرے یوسف جمال کی۔ ناموس شاہ روتے تھے خیمے میں زار زار، ناموس اس کے معنی عام طور پر عزت ہمیں معلوم ہے، لیکن ناموس جو ہے اہل خانہ کو بھی کہتے ہیں، اور گھر میں جو حرم ہوتا ہے یا زنان خانہ ہوتا ہے اس کو بھی ناموس کہتے ہیں۔ تو ناموس روتے تھے خیمے میں زار زار، یعنی کہ خیمے کے اندر جو اہل خانہ تھے امام حسین کے، وہ شہادت کے اس دن غم کی وجہ سے زار زار رو رہے تھے۔ غم بھی تھا۔ غم کیوں تھا؟ ان کو معلوم تھا کہ آج کیا ہونا ہے، اور حضرت علی اکبر کو بھی جنگ میں جانا ہے۔ ایک طرف ان کی جب یہ آواز ان کی کانوں میں آئی تو ان کے دلوں میں غم کی لہر پیدا ہو گئی۔ تو ناموس شاہ روتے تھے خیمے میں زار زار، چپکی کھڑی تھی صحن میں بانو نامدار۔ بانو جو ہے حضرت امام حسین کی بیوی کا نام ہے، تو وہ صحن میں چپ چاپ کھڑی تھی، اذان سن رہی تھی۔ زینب بلائیں لے کے یہ کہتی تھی بار بار، اور جب حضرت علی اکبر اذان دے رہے تھے تو ان کی پھوپھی حضرت امام حسین کی بہن حضرت زینب بلائیں لے کے یہ کیا کہہ رہی تھیں، ان کے الفاظ دیکھی، صدقے نمازیوں کے مؤذن کے میں نثار، میں ان نمازیوں کے صدقے جاؤں اور میں اس مؤذن پر نثار ہو جاؤں، کرتے ہیں یوں ثنا و صفت ذوالجلال۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ثنا اور اس کی صفت، اس کی تعریف اس طریقے سے کی جاتی ہے، ذوالجلال جلال والا، اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ لوگوں اذاں سنو میرے یوسف جمال کی، اے لوگوں میرے اس حسین کی، میرے اس خوبصورت یوسف جیسے خوبصورت میرے بھتیجے کی اذان سنو، کہ اذان ایسے دی جاتی ہے، حمد ایسے کی جاتی ہے، ثنا ایسے کی جاتی ہے، تعریف یوں بیان کی جاتی ہے۔ اگلا منظر دیکھیں، صف میں ہوا جو نعرہ قد قامت الصلاۃ، قائم ہوئی نماز اٹھے شاہ کائنات، وہ نور کی صفیں و مسلی ملک صفات، قدموں سے جن کے ملتی تھیں آنکھیں رہے نجات، جلوہ تھا تاب عرش معلا حسین کا،
مصحف کی لوح تھی کہ مصلی حسین کا. اب اذان ہو چکی، اب نماز کے لیے تیاری ہو رہی ہے. تو قد قامت الصلاۃ، یعنی تکبیر پڑھی جا رہی ہے. قد قامت الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے بے شک نماز کھڑی ہو گئی. اس کو سن کر نماز کی تیاری. ان تکبیر میں یہ الفاظ آتے ہیں تو اس سے مراد تکبیر کی طرف اشارہ ہے کہ جب صف میں ہوا جو نعرہ ہے قد قامت الصلاۃ، قائم ہوئی نماز، تو نماز کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے اور اٹھے شاہ کائنات اور حضرت امام حسین کھڑے ہو گئے. شاہ کائنات سے مراد حضرت امام حسین، کائنات کے بادشاہ، اور وہ نور کی صفیں. اب وہ صفیں جو لگی ہیں حضرت امام حسین، ان کے اہل خانہ، ان کے ساتھیوں کی، تو شاعر نے اس کو نور کی صفیں کہا ہے. وہ مصلی ملک صفات، اور وہ مصلی یعنی نماز پڑھنے والے کیسے ہیں؟ فرشتوں جیسے. ان کی صفت کیسی ہے؟ فرشتوں جیسے، یعنی کہ ان کے اندر کوئی برائی نہیں ہے. وہ نورانی شخصیات ہیں. قدموں سے جن کے ملتی تھی آنکھیں رہے نجات، اور نجات کا راستہ ان کے قدموں سے آنکھیں ملتا تھا، یعنی کہ خود جو ہے نجات کا راستہ ان کے قدموں میں آ کر آنکھیں ملتا تھا. جلوہ تھا تابہ عرش معلیٰ حسین کا، اور جب حضرت امام حسین نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کا جلوہ عرش معلیٰ تک جا رہا تھا. اور وہ لگ کیسا رہا تھا کہ مصحف کی لوح تھی کہ مصلی حسین کا. مصحف سے مراد ہے کتاب اللہ، یعنی کہ شروع میں جو صفحہ ہوتا ہے اس میں کچھ قلم کاری ہوتی ہے، کچھ خوبصورت پینٹنگز بنائی جاتی ہیں. اسی طریقے سے جو ہے مصلی پہ بھی جو ہے کچھ نقوش بنائے جاتے ہیں. تو وہ اس کی تشبیہ دی ہے مصحف کے پہلے صفحے سے جس میں نقش گری کی جاتی ہے. تو جلوہ تھا عرش معلیٰ حسین کا، مصحف کی لوح تھی. لوح اس صفحے کو کہتے ہیں جس میں پہلے صفحے کو، جس میں قلم کاری کا کوئی ہنر دکھایا گیا. تو مصلی حسین علیہ السلام کا مصلی ایسا لگ رہا تھا جیسے اس میں مصحف کی لوح ہو. تو یہ 3 بند آج ہم نے یہاں آپ کے سامنے رکھے ہیں جن میں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی نماز کے حوالے سے بات کی گئی ہے. آگے بندوں میں بھی اس کا سلسلہ جاری رہے گا. آج کے لیے یہیں تک. کل انشاءاللہ آگے بندوں میں اس نماز کے حوالے سے اور گفتگو ہوگی. شکریہ.